مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اختصار کے طور پر 12 چیزوں سے صیغے جمع کیے گئے ہیں۔ چھوٹی گردان جس کا نام صرف صغیر بنا، تو ایک مسئلہ آپ کو یہ سمجھایا تھا، فعل ہے نا 4 قسم، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو مصدر کی بھی 4 ہی قسمیں ہوتی ہیں، چونکہ مصدر سے فعل مشتق ہوتے ہیں تو مصدر کی 4 ہی قسمیں ہیں۔ مصدر جو ہوگی نا وہ ثلاثی مجرد ہوگی، ثلاثی مزید ہوگی، رباعی مجرد ہوگی، رباعی مزید ہوگی۔ تو چونکہ عربی میں وزن ہے، اس لیے جتنے یہ فعل ہیں یہ سارے خاص خاص وزنوں پر آتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد جو فعل ہیں، ثلاثی مجرد، پھر ان سے اس میں فاعل، اس مفعول وغیرہ مشتق ہوں گے، ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ثلاثی مجرد اس کے جو وزن ہے نا، جو استعمال میں آتے ہیں، عقلی اعتمال تو 9 بنتے ہیں نا، ہر فعلہ کے ساتھ 3 مضارع جوڑتے جائیں، اس دن تم گل سمجھائیے، لیکن جو استعمال میں ہیں وہ 6 ہیں۔ بھائی فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو۔ اب یہ جو نام ہے وزن کا، یہ پورے باب کا نام ہے، لیکن صرف 2 صیغوں کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ ماضی اور مضارع کو۔ جس کی ماضی کا پہلا صیغہ فعل کے وزن پر اور مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو کے وزن پر، پورے باب کا نام ہے کہ یہ باب فعل یفعلو ہے۔ مثلا ضربا یضربو، یہ 2 صیغے ہیں، ان کا وزن ہے فعل یفعلو، تو پورے باب کا نام ہی ہے کیا؟ فعل یفعلو۔ اسی طرح جس باب کی ماضی اور مضارع فعل یفعلو، وہ پورے باب کا نام فعل یفعلو ہو گیا۔ اسی طرح فعل یفعلو اور فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، یہ فاعل 3 ہے، فاعل، فاعل، فاعل۔ ان کے آگے کتنے مضارع آتے ہیں، یہ بات پک جائے تو 6 باب پک گئے۔ تو ثلاثی مجرد کے جتنے باب ہیں وہ سارے ان 6 وزنوں پر آتے ہیں، لیکن نام جو بولا جاتا ہے نا، وہ ان 6 بابوں کی جو مثالیں آپ کو لکھوائی ہیں ان کی ماضی کا نام بولا جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے؟ ضربا، اس کا وزن کیا ہے؟ نصرا، اس کا وزن کیا ہے؟ مانا، اس کا وزن کیا ہے؟ عالما، حاسبا، شارفا۔ یعنی ماضی اور مضارع کا یہ جو 6 باب ان کی ماضی کا نام بولا جاتا ہے جی۔ بلکہ جب لغت کی آپ کتابیں پڑھیں گے، لغت کی، تو وہاں جو لکھا ہوتا ہے نا وزن کیا ہے اس کا، تو وہاں یہ جو 6 ماضیاں ہیں ان کا جو پہلا حرف ہے وہ چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، ضاد، نون، میم، عین، ہا، کاف، شین نہیں کارما بولے ہیں جی۔ مطلب کہ اس دا وزن کی ہے کاروما، اس دا وزن ضربا، یہ مطلب ہے جی۔ وہ لغت وچ یہ 6 پھر لفظ چلتے ہیں، بریکٹ نکل لکھا ہوتا رے، عین، نون وغیرہ جی، یعنی اس کا وزن یہ ہے جی۔ تو جو بات پکانی ہے وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے کیا ہیں؟ کل 6 باب ہیں۔ ایک آپ نے صرف صغیر پڑھی ہے، کون سی؟ فاعل۔ اسی کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں باقی 5 باب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے پورا تفصیلی باب پڑھنا ہے، صرف کبیریں ساری، پھر آخر میں جسے ناصر ینصر، عالم یعلم،
مانا یمناؤ حاسبا یحسبو تے شاروفا یشروفو لکھیا ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ 5 او تے ایک کنے بن گئے؟ اے 6 باب گل سمجھیے. چلو جی اب آپ نے کبیریں پکانی ہیں با معنی سیغوں کے ساتھ. اس سے پہلے یہ ایک تمہید ہے جو پڑھے اب سمجھیں اس کو جی. تے مہربانی کر کے تیار ہو جاؤ جی. چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بدام کے فعل حدث پورا محدث میں باید محدث محدثی محدث میں باید اگے او فائل اوس. بس دھیان کرو ذرا جاگو مڈو شڈو تے بڑا اوکھا مسئلہ ہے. آپ نے پیچھے کیا نام ہے اکرم القواعد میں پڑھا ہے پیچھے بھی پڑھا ہے ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. ہر ہم کام کہتے ہیں عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں. تو کوئی بھی کام جب تک کرنے والا نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا جی. گل سمجھیے یہ اپنی بولی میں سمجھا رہے ہیں کہ فعل نام ہے حدث کا. فعل حدث حدث کا معنی ہوتا ہے کہ اے دیکھ اے جڑا کم ہوا ہے یہ کرن تو پہلے ایسی کہ کوئی نہیں. حدث ہوندا ہے عدم تو شے دا وجود وچ آنا. میرے ول دیکھ اے کم پہلے ایسی کہ کوئی نہیں سی. اے تسی کوئی بھی ہن کام کرو گے تو اس تو پہلا کی سی یہ نہیں سی عدم تو وجود وچ آیا جی. تو فعل حدث ہے یعنی پہلے نہیں ہوتا پھر اس کو کیا جاتا ہے. پہلے کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی حدث جس کو عدم سے وجود میں لانا ہے اس کے لیے عدم سے وجود میں لانے والا چاہیے. اس کو یعنی کوئی بھی فعل ہے تو اس کو کرنے والا. تو وہ جو عدم سے لاتا ہے نا وجود میں عربی میں اس کو محدث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی عدم سے وجود میں لانے والا. تو یہ جو محدث ہوتا ہے نا اسی کو فعل کا فاعل کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں مثلا میں چکا اس فعل دا فاعل میں اے میں چکا اس فعل دا فاعل اے میں تاڑی ماری اس فعل دا فاعل میں ہاں جی یہ اکھا بند کر کے میں نے دیکھا اس فعل دا فاعل میں ہاں جی اے میں ہاتھے تے کیتا اس فعل دا فاعل کون ہے؟ میں سمجھا دی بھی کہ نہیں؟ تو میرے بل دیکھ کے منہ ہلا رہے اس منہ ہلان دا فاعل تو ہے نہیں. اے سارے دھیان سن کہندے پے اس دھیان اور دیکھنے دے فاعل ہے سارے آپ نے جی. کل سمجھتے پے کہ نہیں؟ تو ہر فعل جو ہوتا ہے وہ حدث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے. تو جو اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے نا وہ حقیقی تو خالق اللہ ہے نا. اپنی گل کر رہے ہیں سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدث. تو یہ جو محدث ہے نا یہی اسی فعل کا فاعل ہے. اسی جس کا خلاصہ لمبا یہ ہے ہر فعل کو فاعل چاہیے. ہر خلاصہ یہ ہے. یہ آخر لائن اگلے میں ٹریے گا جی. فعل کو حدث کہتے ہیں. حدث کہتے ہیں. حدث کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا جی. یہ کچھ مچ کر دو گے تو کھچڑی لڑ جائے گی. تو جی مہربانی جملہ سمجھی آؤ گے تو گل کو پلے پیندی جائے گی. اور ہر فعل کے نہ حدث فعل کو حدث کہتے ہیں یعنی عدم سے وجود میں آنا. تو ہر حدث کا محدث ہوتا ہے. محدث یعنی جو اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. تو حدث ہے فعل اور وجود میں لانے والا ہے محدث. اسی محدث کو اس حدث کا فاعل کہتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. پھر ہر فعل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر فعل کا اے 6 قسماں دے فعل پڑھے نے کہ نہیں پیچھے انہاں نوں فاعل چاہیے. انہاں نوں چاہیے جی. اے مطلب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 6 قسم کے فعل پڑھے ہیں نا ان کو فاعل چاہیے جی. ہاں بھی تو آخ بھائی
جویں لکھے ایویں پڑھ جا، فعل حدث ہے اور حدث کو محدث چاہیے، تو یہ جو محدث ہے اسی کو فعل کا فاعل کہتے ہیں، اسی کو فعل کا فاعل کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر فعل کو فاعل چاہیے جی۔ فعل حدث ہے اور تھلے لکھا ہو آشے نمبر 1 تے فعل کا معنی کار تے حدث کا معنی کار نو، نواں کام یعنی عدم تو وجود چاہیا۔ حدث ہے اس کے لیے ایک محدث چاہیے، محدث اس حدث کا نہ محدث اس کا فاعل اس کا ہے۔ خلاصہ نکلیا کہ ہر فعل کو فاعل چاہیے۔ ہاں جی، فعل حدث ہے اس کے لیے ایک محدث چاہیے اور محدث اس کا فاعل اس کا ہے۔ ہاں محدث نہیں ہے جو بڑی دور جا کے پڑھنا، حدث ہے اور نہیں ہے محدث نہیں ہے، خدا کا نام من محدث ہاں محدث اس کا فاعل اس کا ہے، محدث ہاں۔ اور سنی گل پھر مانا کر میرا لالا، اس کو محدث چاہیے، محدثن خلاصہ کے بھی پوری لین داش میرے والے دیکھنا۔ خلاصہ کی ہر فعل کو فاعل چاہیے، ہر فعل کو اچھی بولنا۔ اے پیچھے 6 قسم فعل ہیں کہ کوئی نہیں، انہوں نے کی چاہیے؟ ہاں جی، تے جے کر فعل لازمی ہوئے تے صرف فاعل نال پورا ہو جاتا، جے کر متعدی ہوئے تے کیوں پچھلی گلاں پڑھیاں نا، کوئی یاد رکھو نا، کوئی کم دینا گا ہولی ہولی جی۔ بس فعل کا جو فاعل ہوتا ہے، یہ عربی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے، اردو انگریزی کی بات نہیں ہو رہی، عربی کی۔ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع، شرط تو بغیر جمع۔ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے اور تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ پھر آخر فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے اور تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ واحد میں نہیں ایک، تثنیہ میں نہیں دو، تے جمع میں نہیں دو تو چوکھے، دو تو چوکھے، پاویں پہ ہون 71۔ گل سمجھیے جی، جمع دو تو چوکھے، تے تثنیہ دو، تے واحد ایک۔ کیا کہ واحد ایک، تثنیہ دو اور وہ اگے بچ مانے کرن کے آندے پے نے، اتنی ذرا سمجھنا پھر تک گل سمجھیے جی۔ تو فعل کا جو آخوے میں لالا، فعل کا جو فاعل ہوتا ہے تو پھر فاعل کنی قسم بن گیا؟ کیڑا کیڑا؟ واحد، تثنیہ، جمع۔ ان آکھی جا اکھاں بند کر کے فعل تین قسم کا ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر آکھی جا، تین قسم کا میں بھی ہوتا اکھاں ہے، بند کی تھی۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ فاعل تین قسم کا ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ ہاں شاباش، تینے میں کوئی پلے پہ کہ کوئی نہیں؟ فاعل کتنی قسم ہوتا ہے؟ کیڑا کیڑا؟ واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ جی، اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ اے دو گلاں آ گئی نا اج سبق دیاں۔ ایک
فعل کی ہوندا انہوں فائل چاہیے تو فائل کنی قسم ہے کیڑا واحد تسنیہ اگے چل وہر یا عزیز سے متکلم بوت وہ مخاطب بوت تو زبر مخاطب ومخاطب بوت وغائب بوت بس لفظ متکلم مخاطب غائب یہ جو فاعل کی تین قسمیں ہیں فاعل واحد ہوتا ہے فاعل تثنیہ ہوتا ہے فاعل جمع ہوتا ہے اس میں سے ہر ایک کی پھر تین قسمیں ہیں فاعل کی یہ جو تین قسمیں ہیں کہ فاعل واحد ہوتا ہے فاعل تثنیہ ہوتا ہے فاعل جمع ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کی پھر تین قسمیں ہیں ہر ایک ان میں سے متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا غائب ہوگا واحد متکلم تثنیہ متکلم جمع متکلم واحد مخاطب تثنیہ مخاطب جمع مخاطب واحد غائب جمع تثنیہ غائب جمع غائب تے تین تیاں 10 کنا بنیا 9 ہاں بھائی یہ بدنے بہنے نہیں قابو نہیں آنے یہ جو فاعل کی تین قسمیں ہیں یہ ان میں سے ہر ایک ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں ہاں کون سی وہ تین قسمیں کون سی ہیں متکلم مخاطب مخاطب اور غائب غائب آخنا واحد متکلم نہ بیعت نہیں آخنا ان میں سے ہر ایک کی پھر ان میں سے ہر ایک کی پھر تین قسمیں ہیں شاباش متکلم مخاطب اور غائب پھر ان میں سے ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں متکلم مخاطب اور غائب ان تو واحد نال تینے لا پھر تثنیہ نال پھر جمع نال واحد متکلم واحد مخاطب واحد غائب شاباش تسنیہ متکلم تسنیہ مخاطب تسنیہ غائب شاباش جمع متکلم جمع مخاطب جمع غائب تمہیں آنکھ بھائی لالا بہادری اور ان ہر میں سے تین قسمیں ہیں یہ جو تین قسمیں ہیں نا ان میں سے ہر ایک کی پھر تین قسمیں ہیں یہ جو تین قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں متکلم اور مخاطب اور غائب یہ واحد نال لا تثنیہ نال لا تے جمع نال لا واحد متکلم تسنیہ اور تثنیہ نہیں واحد میں پورا کر پہلے واحد متکلم واحد مخاطب واحد مخاطب جمع مخاطب اور جمع دا کچھ لگ دیا اسے واحد نو تینا نال لا متکلم تے مخاطب دے غائب دے نال واحد متکلم واحد مخاطب واحد غائب اگے تسنیہ متکلم تسنیہ مخاطب تسنیہ غائب اگے جمع متکلم جمع متکلم جمع مخاطب جمع غائب ہاں اجے صرف ہے جی کل سمجھی کہ نہیں چلو جی اگے بات پڑھی کہ کوئی نہیں ہیں اگلی پڑھنا تھوڑی جی وہر یا عزیز سے مذکر بوت واہ و مونس بوت مونس نہیں ہوندا مونس شد نالے مؤنث مونس بوت اجے ہوندی مونس ہی خدا دے بندہ پنج کٹ دے بندے دے پھر اج مونس ہی مؤنث شد ہوندی ہے جی مونس ہاں یہ جو آپ نے 9 قسمیں بنائی ہیں یہ جو آپ نے ان میں سے ہر ایک دو قسم ہے ان میں سے ہر ایک دو قسم یہ جو 9 قسمیں بنی ہیں ان میں سے ان میں سے ہر ایک دو قسم ہے ہر ایک مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے ہر ایک تے 9 دونے اے ادنو ہاتھ لگ گیا جی سمجھ آئی جی تو فاعل کی کل 18 قسمیں ہیں فاعل کی عربی میں فاعل کی کل 18 قسمیں ہیں آخنا یہ جو 9 قسمیں بنی ہیں 9 قسمیں بنی ہیں ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنث ہاں یہ کل 18 قسم سمجھے کہ نہیں کل 18 قسم یہ ہن پتہ کی کرنا ہے تو اے جڑا ہے نا واحد ان دے نال اے متکلم جوڑنا ہے تے پھر مذکر مؤنث واری واری جوڑنا ہے پھر واحد نال مخاطب جوڑنا ہے تے مذکر مؤنث نال واری واری جوڑنا ہے پھر واحد نال غائب جوڑنا ہے تے مذکر مؤنث واری واری جوڑنا ہے اے بن جان گے 6
پھر ایویں تسنیہ نال 6 پھر ایویں جمع نال 6 تے کنے بن گئے سمجھی کہ نہیں مڈو سن پھر ایک باری فاعل کی 3 قسمیں ہیں فاعل واحد فاعل تسنیہ فاعل جمع پھر ان میں سے ہر ایک اصل انج کیتا ہے نا دوسری طرح سمجھ لو ذرا سوکھا ہو جائے گا ان تینوں میں سے ہر ایک پھر دو قسم ہے مذکر اور مؤنث ان تینوں میں سے ہر ایک کیا واحد مذکر واحد مؤنث تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث کتنے ہو گئے 6 میں سے ہر ایک پھر 3 قسم ہے متکلم مخاطب غائب اس طرح بیان کریں اس طرح بیان کریں بات ایک ہی ہے جی فاعل کی پہلے 3 قسمیں ہیں پکڑیاں چاہیے نے کچھ نہیں کھچڑی نہیں بننی چاہیے کنجل پہ جان جی فاعل کی 3 قسمیں ہیں فاعل واحد فاعل تثنیہ فاعل جمع یہ 3 قسمیں پھر دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنث واحد فاعل واحد مذکر فاعل واحد مؤنث فاعل واحد تثنیہ فاعل تثنیہ مذکر فاعل تثنیہ مؤنث فاعل جمع مؤنث فاعل جمع مذکر کتنے ہو گئے 6 ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ 3 لگانے ہیں کیا متکلم مخاطب تے غائب تے 6 تے 18 ہوں اس طرح ذرا دھیان کریں مطلب ہوں جی یہ لکھنا ہو تو پھر تفصیل نہ لکھنا جی اس طرح فاعل واحد پہلو اصل ہوں پہلو غائب رکھی دا ہے پھر مخاطب رکھی دا ہے پھر متکلم رکھی دا ہے ترتیب متکلم پہلے بھی لیکن پکان لگے غائب پہلے پھر مخاطب تے پھر متکلم فاعل واحد غائب مذکر سمجھے کہ نہیں فاعل غائب فاعل واحد غائب مؤنث فاعل واحد مخاطب مذکر فاعل واحد مخاطب مؤنث فاعل واحد متکلم مذکر فاعل واحد متکلم مؤنث کنے ہو گئے 6 ایویں اگلے 6 جی گل سمجھیا ہن آرام نال بول تے جنہیں لکھنا ہے تو میں لکھانا جی چلو جی جی لکھنا ہوئے تو لکھو جا میں تین عرض کردہ جی پھر ایک مولوی آندہ جی فاعل واحد غائب مذکر فاعل کی لکھے جلدی کرو ہاتھ مارو دیر نہ کرو یار فاعل واحد غائب مذکر فاعل واحد غائب مؤنث لکھتا بچورا بولی ہمیں یہ 2 ہو گئے جے گندے غائب دے فاعل واحد مخاطب مذکر فاعل واحد مخاطب مؤنث ہوں متکلم نال جوڑنا جی فاعل واحد متکلم مذکر فاعل واحد متکلم مؤنث کنے ہو گئے ہیں کنے ہوئے اچھی اچھی دو چار کتنے ہو گئے تو آخیو 6 پھر اگلے تسنیہ نے شروع کریے غائب ہاں شابہ
ہن تسنیہ آ گئی اوویں یار بالکل فاعل تسنیہ غائب مذکر تے فاعل تسنیہ غائب مؤنث فاعل تسنیہ مخاطب مذکر فاعل تسنیہ مخاطب مؤنث چار ہو گئے ہن متکلم فاعل تسنیہ متکلم مذکر فاعل تسنیہ متکلم مؤنث کتنے ہو گئے آنکھ فاعل تثنیہ غائب مذکر فاعل تثنیہ غائب مؤنث فاعل تثنیہ مخاطب مذکر فاعل تثنیہ مخاطب مؤنث فاعل تثنیہ متکلم مذکر فاعل تثنیہ متکلم مؤنث آنکھ وہ لالا فاعل تسنیہ غائب مذکر فاعل تسنیہ غائب مؤنث شاباش فاعل تسنیہ مخاطب مذکر فاعل تسنیہ مخاطب مؤنث فاعل تسنیہ متکلم مذکر فاعل تسنیہ متکلم مؤنث کتنے ہو گئے چھ تے چھ ہن جمع فاعل جمع غائب مذکر فاعل جمع غائب مؤنث دو فاعل جمع مخاطب مذکر فاعل جمع مخاطب مؤنث چار فاعل جمع متکلم مذکر فاعل جمع متکلم مؤنث کتنے ہو گئے چھ ہو گئے نا آنکھ فاعل جمع غائب مذکر شابہ فاعل جمع غائب مؤنث شابہ فاعل جمع مخاطب مذکر فاعل جمع مخاطب مؤنث شابہ فاعل جمع متکلم مذکر شابہ فاعل جمع متکلم مؤنث آنکھ فاعل جمع غائب مذکر فاعل جمع غائب مؤنث فاعل جمع مخاطب مذکر فاعل جمع مخاطب مؤنث فاعل جمع متکلم مذکر فاعل جمع متکلم مؤنث ٹھیک آکے تو گڑبڑ کر گئے ہیں چلو ٹھیک کتنے ہو گئے ہیں اور کو سمجھ آئے گی کہ کوئی نہیں تو فاعل اس طرح جی 18 بنتے عربی میں فاعل 18 ہیں پہلے 3 قسمیں ہیں واحد تثنیہ جمع پھر ان میں سے ہر ایک مذکر مؤنث 6 پھر 6 میں سے ہر ایک غائب مخاطب اور متکلم اس طرح یہ کل کتنے بن گئے 18 بن گئے جی گل سمجھی جی ہوں زبانہ کرو پتر جی اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے اور ہر ایک ان 3 سے متکلم ہے اور مخاطب ہے اور غائب ہے اور ہر ایک ان 3 سے وہ جڑے پہلے 3 نے جی مطلب انہوں جوڑو تو 6 بن گئے تو پھر 3 3 نال لاؤ تو 9 18 بن گئے جی جویں کرو جی یہ مذکر ہے اور مؤنث ہے جی اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے اور ہر ایک ان 3 سے متکلم ہے اور مخاطب ہے اور غائب ہے اور ہر ایک ان 3 سے مذکر ہے اور مؤنث ہے ہاں بھائی اور فاعل فعل کا واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے ایک اور ہر ایک ان 3 سے متکلم ہوتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے مخاطب ولالا مخاطب ہوتا ہے اور غائب ہوتا ہے اور ہر ایک ان 3 سے مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے
اے گل مک گئی کیڑی گل بھئی فاعل کتنی قسم ہے اگاں بھئی ہن صرف اے لفظ نہیں جڑے آئے انہاں دے معنی دسن لگے نے صرف اینی گل ہے جی واحد یکے تسنیہ دو جمع زیادہ از دو منع کر واحد ایک تسنیہ دو جمع دو سے زیادہ اے معنی کیتے نے لفظ دے جی واحد ایک تسنیہ دو جمع دو سے زیادہ آنکھ بھائی واحد ایک تسنیہ دو جمع دو سے زیادہ ہاں جی متکلم سخن گوئندہ را گویم اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں ایسے معنی پہ کریں ان فارسی چو مخاطب آن کے باب ہے سخن کنند مخاطب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جائے کیا کہ مخاطب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جائے مخاطب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جائے چلو جی مخاطب وہ کہ اس کے ساتھ گل کریں مخاطب وہ کہ اس کے ساتھ بات کریں ہاں مخاطب وہ کہ اس کے ساتھ بات کریں کہ ترجمے سے لفظ گل آخنا گناہ ہے جی ہس پہ تو خدا دے بندے گلا ہی کرنے پہ اور کیا کرنے پہ چل غائب آن کے از و سخن کنند غائب وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے جس کی بات کی جاتی ہے ہاں جی غائب وہ ہوتا ہے جس کی بات کی جاتی ہے یا جس سے بات کی جس سے جی آنکھ میں غائب وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے غائب وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کریں بے میں گل کر رہا تیرے نال تے گل تیرے والد صاحب دی ہے میں ہو گیا متکلم تو ہو گیا مخاطب تیرے والد صاحب ہو گئے غائب اے مطلب ہے غائب وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کریں جی غائب وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کریں لیاقت یار گڈی بڑی سونی ہے یہ ہن میں ہو گیا متکلم تے لیاقت ہو گیا مخاطب تے گڈی بڑی سونی ہے یہ غائب ہے جی ان دی گل پہ کریں جی مذکر مرد مؤنث زن مذکر مرد مؤنث جنانی مذکر مرد مؤنث عورت چل مذکر مرد مؤنث عورت بس ایک گل مک گئی ہن نواں مسئلہ شروع دھیان نال بچھوڑا ماضی با دو قسم است پڑھ ماضی معلوم و ماضی مجبور بس فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں فعل ماضی کی فعل ماضی معلوم تے فعل ماضی مجہول ہاں جی فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجبور ماضی کی دو قسمیں ہیں اب نال فعل لاؤنا کٹیسی اکلیا خواب وچ فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں فعل ماضی معلوم ہوں فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول جی ماضی معلوم را جہار دا سیلاست جی مسئلہ سن سے نہ پہلے چلے جایا بھائی فعل ماضی کی کتنی قسمیں کون سی ہاں فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول واپس چل اے صرف کو ماضی دسی اے جڑے سارے فعل نے نا سارے فعل پیچھا ٹور فعل مضارع کی بھی دو قسمیں کون سی جہاد کی بھی دو قسمیں فعل جہاد نفی کی بھی امر کی بھی تے نہج کی بھی یہ سارے دے دو دو قسم ایک دسیا ہے بے باقی ایویں سمجھ لو فعل کی جو 6 قسمیں آئی ہیں وہ 6 کی 6 قسمیں ہی دو دو قسمیں کیا معلوم اور مجہول معلوم اور مجہول اب ساری آگے 6 قسموں کی معلوم کی گردانیں بھی آئیں گی مجہول کی گردانیں بھی آئیں گی تو ابھی سے سمجھ لیں کہ یہ سارے کیا ہیں دو دو قسم ہیں کیا معلوم اور مجبور پھر ایک برداشت 6 تے 6 کیڑے فعل ماضی معلوم فعل ماضی مجہول فعل مضارع معلوم فعل مضارع مجہول فعل گن کے 10 نا مڈو فعل کی 6 قسمیں ہیں فعل ماضی فعل
نے جڑیا یہ نہیں گل چلیا دو دو قسموں کے نام دس میں جی تین دسے نے جی فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجهول فعل مضارع معلوم اور فعل مضارع مجهول اور وہ جو کٹ جا دوں فعل جاہد معلوم فعل جاہد مجهول فعل نفی معلوم فعل نفی مجهول فعل امر معلوم فعل امر مجهول فعل نہی معلوم فعل نہی اے مطلب ہے ہن مانا کر دی فعل ماضی دو قسم پر ہے فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول جی فعل ماضی دو قسم پر ہے فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجهول جی فعل ماضی دو قسم پر ہے فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجهول ہن اگا پڑھو ماضی معلوم را چہار دا سنگاس بس لو جی ہولی ہولی گل خوہ نو وڑدی جاندی ہے کدے خوہ نو وڑدی جاندی دھیان کرے جی فاعل کتنے ہیں بولو 18 ہیں یہ جتنے فعل آپ نے پڑھے ہیں یہ سارے کیا ہیں معلوم اور یہ بچوں نکل گئے فاعل کتنے ہیں فاعل 18 ہیں ہر فاعل کے ساتھ فعل کا سیگا جوڑیں تو سیگے کتنے بنیں گے گردان بنے گی 18 سیگوں کی گردان لیکن بنتی ہے 14 سیگوں کی ایک ہی بنیا یہ ان گل دسنے لگے نے جی قانون کے مطابق کتنے سیگوں کی گردان بننی چاہیے لیکن جو ہم پڑھتے ہیں وہ آگے گردان آ رہی ہے وہ کتنے سیگے ہیں اگلے پاس گین کا پڑا ایک بار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 کتنے سیگے 14 فاعل کتنے ایک ہی بنیا جتنے فاعل اتنے سیگے ہونے چاہیے فاعل 18 ہے اور سیگے یہ کس طرح بنے اب یہ تفصیل آپ کو سمجھاتے ہیں بات سمجھی ہے کہ کوئی نہیں ایسا بس مسئلہ سن ماضی معلوم ہو ماضی مجہول ہو مضارع معلوم ہو مضارع مجہول ہو جہد معلوم ہو جہد مجہول ہو امر معلوم ہو امر مجہول ہو نہج معلوم ہو نہج مجہول ہو ان سب کے 14 سیگے ہیں انوں 10 یہ ذکر ماضی دا باقی نال نے سارے ماضی معلوم ہو ماضی مجهول ہو مضارع معلوم ہو مضارع مجهول ہو جہد معلوم ہو جہد مجهول ہو نفی معلوم ہو نفی مجهول ہو امر معلوم ہو امر مجهول ہو نہی معلوم ہو نہی مجهول ہو ان سب کے 14 سیگے بنتے ہیں 14 سیگا پیچھے پڑھے لفظ سیگا کس کو کہتے ہیں لفظ کو سیگا کہتے ہیں ہر بولی دے جننے لفظ نے ہر لفظ نو کی آندے نے سیگا آندے نے وہ پہلے پڑھے ہیں جی تو کتنے سیگے ہیں کل 14 سیگے ہیں گل سمجھی کہ نہیں چلو جی ماضی معلوم کے اس کو دسیا باقی سارے نال نے مجہول بھی مضارع بھی سارے ماضی معلوم کے بمائے سارے ٹبر کے 14 سیگے ہیں مطلب ہے جی ماضی معلوم کے 14 سیگے ہیں جی ماضی معلوم کے 14 سیگے ہیں شش ازاں غائب را و شش ازاں مخاطب را بوت و 2 ازاں حکایت نفس متکلم را بوت بس 6 سیگے غائب کے ہیں 6 سیگے مخاطب کے ہیں اور 2 سیگے متکلم کے ہیں جی 6 سیگے غائب کے ہیں اور 6 سیگے مخاطب کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں وہ جو فاعل ہے نا فاعل جو 18 ہیں ان کو اگر علیحدہ علیحدہ کریں تو ان میں سے 6 غائب نکلتے ہیں 6 مخاطب نکلتے ہیں اور 6 متکلم نکلتے ہیں جی گل سمجھی کہ نہیں کیونکہ واحد نال غائب لگا ہے 2 باری تے تسنیہ نال غائب لگا ہے 2 باری کہ کوئی نہیں تے جمع نال بھی غائب لگا ہے ایک باری مذکر تے ایک باری مؤنث کنے بن گئے ایویں ہر ایک نال مخاطب 2 باری مذکر تے مؤنث ایویں ہر ایک نال متکلم 2 باری مذکر تے مؤنث کنے بن گئے
18 ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 18 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਾਇਬ ਨੇ, 6 ਫਾਇਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ ਤੇ 6 ਫਾਇਲ متکلم نے تے ہر متکلم واسطے ہر فاعل دا ایک فعل ہے جی. ہم تزکیہ کے بلا 6 غائب کے سیغے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں اور 6 متکلم نا دو متکلم کے ہیں. اس طرح کتنے سیغے بنے؟ 14 سیغے. ہم جلدی کر شابا 6 غائب کے سیغے ہیں یہ پکونا ہے تا اگلی گردانہ تو کو پتہ لگنا. اور 6 مخاطب کے سیغے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں. تو ان فعلوں کے کل 14 سیغے ہیں. وہ اس طرح ہیں کہ 6 غائب کے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں اور 6 2 متکلم کے ہیں. منع کرو 6 ان سے غیب کے لیے ہیں اور 6 ان سے مخاطب کے لیے ہیں اور 2 ان سے نفس متکلم کی حکایت کے لیے ہیں. یعنی اپنی گل کرنی میں کیتا میں آکھیا یہ مطلب انہوں کہتے ہیں نفس متکلم کی حکایت جی. 6 ان سے غائب کے لیے ہیں اور 6 ان سے مخاطب کے لیے ہیں اور 2 ان سے نفس متکلم کی حکایت کے لیے ہیں. ہاں میں لالا بادری 6 ان سے غائب کے لیے ہیں اور 6 ان سے مخاطب کے لیے ہیں. مخاطب بڑھیا مخاطب کے لیے ہیں اور 2 ان سے نفس متکلم کی حکایت کے لیے ہیں. نفس متکلم کی حکایت کے لیے ہیں. نفس متکلم کی حکایت کے لیے ہیں. اب تفصیل ان کی پڑھ. شش کے غائب را بود سے ازام مذکر را بود و سے ازام مؤنث را بود. جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں 3 مؤنث کے ہیں. ہاں جی جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. وہ جو 3 مذکر کے ان میں سے بھی ایک واحد ہے ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے. جو مؤنث کے ہیں ان میں سے بھی ایک 6 ہو گئے. کیا کہ تفصیل یہ ہے جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. ہاں مذکر میں سے ایک واحد ہے اور ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے اور مؤنث میں سے ایک واحد ہے ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے. ایشا بس وہ 6 جو کہ غائب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. وہ 6 جو کہ غائب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. ہاں جی وہ 6 جو غائب کے لیے ہیں جو کہ غائب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. شابہ جی. شش کے مخاطب را بود سے ازام مذکر را بود و سے ازام مؤنث را بود. تو جو مخاطب کے 6 ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. ہاں جی اور وہ 6 جو مخاطب کے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. ہاں جی پھر آپ 6 وقت لین دے. ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث. آنکھو وہ جو 6 ہیں وہ جو 6 ہیں نہیں جو 6 مخاطب کے ہیں وہ جو 6 مخاطب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. اور وہ 6 جو کہ مخاطب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. ہاں جی اور وہ 6 جو کہ مخاطب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. ہاں ہیں. اور وہ 6 جو کہ مخاطب کے لیے ہیں تو زبر تب مخاطب کے لیے ہیں 3 ان سے مذکر کے لیے ہیں اور 3 ان سے مؤنث کے لیے ہیں. وہاں 2 کے متکلم را بود یکے ازاں واحد متکلم را بود خواہ مذکر بود خواہ متکلم خواہ مؤنث. ودہم ودہم متکلم مع الغیر را بود خواہ تثنیہ بود خواہ متکلم خواہ جمع بود خواہ مذکر بود خواہ مؤنث. بس باقی اب فاعل 12 ہو گئے ہیں. فاعل اور سیغے بھی
برابر ہو گئے. غائب کے فاعل 6 ہیں، صیغے بھی 6 ہیں. مخاطب کے فاعل 6 ہیں تو صیغے بھی. متکلم فاعل 6 ہیں، صیغے 2 ہیں. یہ کیویں کھاتا نبیڑیا؟ سمجھ آئی گا؟ تو متکلم کا ایک صیغہ ہے واحد متکلم. متکلم کا یہ 2 معنی دیتا ہے. مذکر کا بھی واحد مذکر متکلم تے واحد مؤنث متکلم. صیغہ 1 تے فاعل 2 واری واری. صیغہ کیڑے؟ تو صیغہ 1 اور فاعل 2. اور دوسرا متکلم کا صیغہ ہے، اس کا نام ہے متکلم مع الغیر. کیا نام ہے اس کا؟ یہ آگے نام آ رہا ہے، بار بار سنانا ہے جی. یہ 4 معنی دیتا ہے. تثنیہ مذکر متکلم تے جمع مذکر متکلم. تثنیہ مؤنث متکلم تے جمع مؤنث متکلم. کتنے معنی ہو گئے؟ صیغہ 1 تے معنی تے ہن فاعل پورے ہو گئے تے صیغے 14 پڑے. سمجھ آئی نا جی؟ کیا کہ اس متکلم کے 2 صیغے ہیں نا، آخنا متکلم کے 2 صیغے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ ہے واحد متکلم. ان میں سے ایک صیغہ ہے واحد متکلم. وہ یہ 2 معنی دیتا ہے، کیڑا ہے؟ ایک مذکر متکلم کا اور ایک مؤنث متکلم. شابہ. اور جو ہے دوسرا صیغہ ہے متکلم کا، وہ ہے متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر. مطلب کہ اگلی کتابیں جاؤں گے جی، مطلب ہونے شروع کر دی پلے کے پینی ہے. یہ صیغہ 1 ہے، یہ صیغہ 1 ہے اور 4 معنی دیتا ہے. 4 معنی دیتا ہے. کیڑے؟ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ جمع مذکر مذکر. متکلم، یہ مذکر بکھرے ہو گئے ہوں. اور تثنیہ مؤنث متکلم اور جمع مؤنث متکلم. تو صیغے کتنے بنے؟ متکلم کے 2. معنی کتنے بنے؟ 6. تو کل صیغے کتنے بنے؟ 14. تے معنی کل کتنے بنے؟ یہ معنی اگاں 18 ہی کرنے نے تے صیغے کتنے ہون گے؟ 14 ہون گے. گل سمجھی کہ نہیں؟ متکلم دے صیغے وچ معنی زیادہ کرنے ہون کرنگے جی. تو کل صیغے کتنے ہیں جو گردانے آگے آ رہی؟ 14. اور معنی کتنے ہیں؟ 18. واحد متکلم کے صیغے میں 2 معنی کرنے ہیں. کیڑا؟ واحد متکلم مذکر والا اور واحد متکلم مؤنث والا. اور دوسرا صیغہ ہے متکلم کا متکلم مع الغیر، جس کو جو متکلم بھی کہہ دیتے ہیں. صیغہ 1 ہے لیکن معنی اس کے تثنیہ مذکر متکلم جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم جمع مؤنث متکلم. آپ کو سمجھ لگی؟ کوئی نہیں. تو صیغے کتنے بنے اس طرح؟ تو معنی فاعل کتنے ہیں کل؟ تو قانون یہ ہے کہ صیغے 18 ہونے چاہیے. تو غائب کے تو 6 پورے ہیں، مخاطب کے بھی، متکلم کے کم ہیں. کیوں کم ہے؟ وہ اگلی کتابوں میں سوال و جواب. بات سمجھی ہے؟ یہ مسئلہ آپ نے پکایا ہے. اب اس کے بعد گردانے 14 صیغے ہوں گے، معنی 18 ہوں گے. 14 تو ہر ایک کی گردان معلوم کی بھی ہوگی، مجہول کی بھی ہوگی. طریقہ وہی ہوگا، صیغہ، اس کا وزن، اس کا معنی، پھر پورا وہ جو فارسی سنایا نے پوری تفصیل اومیں، لیکن ادھر اس تو بڑی ہوگی جی. کتنے پہنچے ہیں؟ کتوں مانا کرنا ہے؟ چل بے مانا کر. اور وہ 2 جو کہ متکلم کے لیے ہوتے ہیں، ایک ان سے واحد متکلم کے لیے ہے. وہ جڑا واحد متکلم ہے نا، خواہ مذکر ہو وہ متکلم، خواہ مؤنث، انہاں کو مانا کر. اور وہ 2 جو کہ متکلم کے لیے ہوتے ہیں، ایک ان سے واحد متکلم کا ہے، خواہ مذکر کا متکلم کے لیے ہے، وہ متکلم کے لیے ہے، خواہ مذکر ہو وہ متکلم، خواہ مؤنث. ہاں بھائی. اور وہ 2 جو کہ متکلم کے لیے ہے، ایک ان سے واحد متکلم کے لیے ہے، خواہ مذکر ہو وہ متکلم، خواہ مؤنث. اور
دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہے، خواہ تثنیہ ہو وہ متکلم، خواہ جمع، ان دوواں نال، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث، چار بنے کہ کوئی نہ مانا کر. وہ اور دوسرا متکلم مع الغیر کے، دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہے، یعنی دوسرا صیغہ. دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہے، خواہ تثنیہ ہو کون وہ متکلم؟ خواہ جمع، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث. کتنے ہو گئے؟ چار بن گئے. مانا کر بھائی. اور وہ دوسرا وہ شکونی اور دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہے، اور یعنی دوسرا صیغہ پیچھے پڑیا نہیں. کمال ہے. خواہ تثنیہ ہو وہ متکلم، خواہ جمع، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث. سمجھی گل کہ کوئی نہیں. کیڑی شے پلے پئی بھائی فاعل فعل حدث ہوتا ہے، حدث کا محدث ہوتا ہے اور محدث ہی اسی کا فاعل ہوتا ہے، یعنی ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. فاعل کل 18 ہیں جن میں سے 6 غائب ہیں، 6 مخاطب ہیں اور 6 اے جڑے 18 لکھوایا نا ترتیب انہاں وچوں کڈ کے بکھرے کر سکتے ہو. 6 غائب دے کرانے ہیں، 6 غائب، 6 مخاطب، 6 متکلم. جی یہ کمال والی گل ہے ذرا. تے باقی جتنے یہ فعل ہیں یہ دو قسم ہیں، معلوم بھی اور تو ہر گردان کے کتنے سیغے ہوں گے؟ یہ فعلوں کے. اسموں کے کتنے ہیں جو اسم وچ فاعل مفعول آئے نا ان کے آگے آ رہے ہیں. سیغے کتنے ہیں مولانا بات ہے، ان کی بات نہیں ہے، صرف فعلوں کی بات. کتنے سیغے ہوں گے؟ 14. صرف فعل امر تے فعل نہ یہ ونڈ کے مخاطب وکھرا تے غیر متکلم وکھرا، لیکن جوڑاں گے تے پورے 14 بنن گے. جی وہ گواری تفصیل خیر ہوئے. تے پھر جو ہے نا دو قسم ہے، معلوم اور مجہول. اور ہر فعل کے 14 سیغے ہیں، یعنی جو گردان ہے وہ کتنی؟ 14 سیغے. ان میں سے 6 غائب کے لیے ہیں، وہ 6 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، یعنی ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع. اور جو مخاطب کے لیے ہیں وہ 6 مخاطب کے لیے، ان میں سے بھی 3 مذکر کے لیے اور 3 ان میں سے جو 3 مذکر کے لیے ہیں واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مؤنث، جمع مذکر. تو مؤنث کے لیے بھی واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. اور 2 متکلم کے لیے ان میں سے ایک واحد متکلم ہے جو 2 معنی دیتا ہے، ایک متکلم مع الغیر ہے جو 4 معنی دیتا ہے. جو تو اس طرح سیغے بن گئے 14 تے فاعل بن گئے 18. سیغے بن گئے یعنی معنی بن گئے 18 تے سیغے بن گئے 14. کوئی سمجھ آئی گل کہ کوئی نہیں؟ پڑھ گوں ایک نو معانی 12 اقسام بزبان فارسی بیان میں کنے. بعون اللہ تعالی و توفیقہ رب یسر بجاہ النبی الکریم. مصنف کہتا ہے اب ہم یہ جو 12 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا پیچھے جو مصدر سے نکلی ہیں، ان 12 قسموں کے سیغے لکھتے ہیں اور فارسی میں ان کے ہم معنی کرتے ہیں. اب ان 12 قسموں کے یعنی گردانے لکھتے ہیں 12 قسموں کی اور ان کے معنی فارسی میں بیان کرتے ہیں. سارے آخر تک ہونا گئے کم شروع ہے. سمجھی کہ نہیں؟ اے ہونے کی ہونا ہے کہ جی 12 قسم نے جی مصدر سوئی بچوں نکلے نے ان کی ہن تفصیل پڑھی ہے. اب ہر ایک کی گردان معنی تفصیل پڑھنی ہے. ایک باب انج پڑھی دا ہے، ایک باب تے باقی پھر اتنے کیا سندرے نے پھر طالب علم آپ آسانی ہو جاتی ہے. تو جی ایک بھی باب معنی نہ پڑھیے تو سمجھو بھائی پھر وہی کو جو ہے جڑا وہ ہے سنے کہ کون ہے کلندر شاہ. اب معانی 12 قسموں کے کیڑیاں 12 قسماں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل اسم فاعل. اے مطلب فارسی زبان میں بیان کرتے ہیں ہم اور یاد کرتے ہیں ہم. چلو جی اب معانی 12 قسموں کے فارسی زبان میں بیان کرتے ہیں ہم. شباک بھائی. اب معنی 12 قسموں کے فارسی زبان میں بیان کرتے ہیں. یہ 12 قسم ہے صفحے تے نہیں لکھیاں، پچھلے صفحے تے لکھیاں. جڑی مصدر دی آل اولاد جڑی ہے نا
انہاں 12 قسماں دے معنی تے گرداناں ساریاں وکھریاں وکھریاں جی باسات اون مدد اللہ تعالی اور توفیق ہی اس کی. آگے دعا ہے رب اے میرے رب یسر آسان فرما دے. اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ اے میرے رب آسان فرما دے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال جی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ اے میرے رب آسان فرما چل بے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کے توفیق کے ساتھ اس کی توفیق کے ساتھ اے میرے رب آسان فرما دے.